أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. آج کا درس سورہ نور کی آیت نمبر 19 سے شروع ہو رہا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان والوں میں مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کو پسند کرتے ہیں، جو لوگ مومنوں میں بے حیائی پھیلانے کو پسند کرتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. منافقین نے یہ کام کیا تھا بے حیائی کو پھیلانے کا، بلا وجہ ایک خبر چلا دی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی اور حضرت صفوان پر کہ ان دونوں نے نعوذ باللہ بدکاری کی ہے. تو ایسے ہی منافقین اور ایسے ہی لوگ جو مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کو پسند کرتے ہیں. دیکھو اللہ رب العزت بے حیائی کو کتنا ناپسند کرتے ہیں اس آیت سے سمجھ میں آ رہا ہے. بے حیائی سے اللہ رب العزت کو کتنی نفرت ہے کہ جو لوگ بے حیائی پھیلانے کو صرف پسند کرتے ہیں، جو بے حیائی پھیلانے کو صرف پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہا ہے کہ دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. تو جو لوگ خود پھیلاتے ہیں، ایک تو ہے پسند کرنا، تو دل کا عمل ہے. پسند کرنا کس کا عمل ہے؟ دل کا. دل سے وہ بس یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیل جائے، مسلمانوں میں بدکاری بے حیائی پھیل جائے. تو دل کا عمل ہے. جو دل کا عمل صرف چاہتے ہیں، خود عملی طور پر نہیں پھیلاتے، صرف چاہتے ہیں، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں. تو جو خود پھیلائیں گے ان کے لیے کتنا خطرناک عذاب ہوگا. تو صرف پسند کرنے پر ہے، یہ صرف پسند کرنے پر. جو لوگ یحبون ان تشیع الفاحشہ، پسند کرتے ہیں کہ برائی پھیلے، بے حیائی پھیلے، فی الذین آمنوا، ایمان والوں میں. اس زمانے میں منافقین نے پھیلائی، آج کے زمانے میں کافر، یہودی، عیسائی اور کچھ مسلمان بھی شامل ہو گئے. گندی ویڈیو بناتے ہیں، پھیلاتے ہیں. بلکہ جو فلمی ہیرو ہیں وہ تو کتنے بے حیائی کے منظر اپنی فلموں میں شاٹ کرتے ہیں، لیتے ہیں اور اس کو پھیلاتے ہیں. پھر بہت سارے لوگ ہیں جو اس میں نہ چاہتے ہوئے بھی یا جہالت میں، لا علمی میں، بہت سارے لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں بے حیائی پھیلانے میں. واٹس ایپ پر پھیلا دیں گے، فیس بک پر اپنی آئی ڈی پر لگا دیں گے، اپنے گروپ پر ڈال دیں گے. حتیٰ کہ کوئی گندی تصویر ڈالنا بھی اسی میں داخل ہے. کسی نامحرم کی تصویر ڈالنا یا کسی بے حیا عورت کی تصویر ڈالنا، آدھے کپڑے والی عورت کی تصویر ڈالنا، اس کو پھیلانا، اس کو اسٹیٹس وغیرہ پر لگانا، یہ سب بے حیائی پھیلانے میں داخل ہے. اور یہاں تک کہ اللہ معاف کرے مسلمان بھی جو ہے جب دکان کا ایڈورٹائز کریں گے تو دکان کے سامنے نامحرم کی تصویر لگائیں گے. کتنی بری بات ہے کہ اس کے بغیر کاروبار نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر تجارت نہیں ہو سکتی، اس کے بغیر نفع نہیں مل سکتا.
تو یہ بڑا خطرناک گناہ ہے بے حیائی کو پھیلانا. فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ برائی پھیلے ایمان والوں میں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہیں دنیا اور آخرت میں. یہ سورہ نور آئی ہے بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے. سب سے زیادہ یعنی سورہ نور ہے، یہ اس کا نام سورہ نور ہے، اور اس میں زنا کا تذکرہ ہے، بے حیائی کو پھیلانے کا تذکرہ ہے، نگاہیں جھکانے کا تذکرہ ہے. تو دیکھو یعنی نور سب سے زیادہ پیدا ہوگا بے حیائی سے بچنے سے، اور سب سے زیادہ نور دل سے جائے گا بے حیائی کے کام کرنے سے. اس لیے اللہ رب العزت نے اس میں یہ سب چیزوں کو ذکر کیا ہے. سورہ نور میں زنا اور بد نظری اور بے حیائی کو پھیلانا، اس کو عام کرنا، یہ ساری باتیں اللہ رب العزت نے اسی صورت میں کیوں رکھی؟ قرآن میں دوسری صورتوں میں نہیں ہے. کیوں؟ کہ یہ بے حیائی، زنا، بدکاری، بد نظری، یہ سب ایسے اعمال ہیں جو بہت جلدی بہت تیزی سے مسلمان کے دل سے نور کو ختم کر دیتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں جو اعمال ہیں، نگاہوں کو جھکانا، پاک دامن رہنا، زنا سے بچ کر رہنا، تو بہت سارے اعمال اس صورت میں ذکر کیے گئے، وہ سارے نور کو پیدا کرتے ہیں، نور کو دل میں بناتے ہیں، نور کو مضبوط کرتے ہیں، نور کو بڑھاتے ہیں. تو بے حیائی پھیلانا یہ بھی بڑا خطرناک عمل ہے جو پورے معاشرے سے نور کو ختم کر دیتا ہے. اس لیے یہاں پر اللہ رب العزت نے اس کی اتنی سخت انداز میں مذمت کی ہے کہ جو لوگ بے حیائی پھیلانا کو پسند کرتے ہیں ایمان والوں میں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اس صورت میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کے جاننے کا، اللہ کے علم، اللہ کے علیم ہونے کا، اللہ کے خبیر ہونے کا تذکرہ کیا گیا ہے، تاکہ اس کا مراقبہ کر کے ہم بے حیائی والے گناہوں سے بچیں. ہم اس کا مراقبہ سوچیں. یہ صفتیں تو روزانہ سوچنی چاہیے، سمیع، علیم اور بصیر. بعض علماء نے لکھا ہے یہ تین نام اللہ تعالیٰ کے ہیں. کون سے؟ سمیع، علیم اور بصیر. روزانہ کئی مرتبہ اس کا ورد کرنا چاہیے، دن میں ہر گھنٹے میں، ہر 2 گھنٹے میں اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ علیم ہے. تو یہ تین اللہ تعالیٰ کے ایسے نام ہیں جو بار بار اگر انسان اس کا معنی ذہن میں لا کر توجہ کے ساتھ اگر اس کا ورد کرے گا تو بہت سارے حرام کاموں سے بچ جائے گا. اللہ سمیع ہے، سننے والا ہے. اللہ سننے والا ہے. میں غلط زبان سے جملہ کیوں بولوں؟ میری زبان سے کوئی گالی نہیں نکلے گی، کوئی بے حیائی کی بات نہیں نکلے گی، کوئی گندی بات نہیں نکلے گی. غیبت، چغلی، جھوٹ، حرام جتنے اعمال ہیں وہ زبان سے نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ سمیع ہے. اللہ تعالیٰ سن رہا ہے. تو سمیع نام کا ورد روزانہ کرنا چاہیے. روزانہ کئی مرتبہ دن میں اس کا مراقبہ، اس کا استحضار، اس کو سوچنا چاہیے. ایک تو سمیع ہے، دوسرے بصیر، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، میرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، میرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے. موبائل پہ کہاں انگلیاں چل رہی ہے، کیا کیا ٹائپ کر رہے ہو، کیا سرچ کر رہے ہو اور کیا دیکھ رہے ہو. تو ہاتھ کے عمل، آنکھوں کے عمل سب اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم کیا سرچ کرتے ہو اکیلے میں اور آنکھوں سے کیا دیکھتے ہو. اللہ بصیر ہے. اللہ علیم ہے. تیسرا نام، اللہ جانتا ہے. میری یہ ساری حرکتیں اللہ کو معلوم ہیں. تو اگر روزانہ اگر اس کا مراقبہ کیا جائے تو بہت سارے حرام کام چھوٹ جائیں گے. اس لیے اس صورت میں کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علیم ہونے کو بیان کیا ہے. جیسے ایک آیت پہلے ہی گزرا، واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. یہاں پر فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. پھر 2 آیتوں کے بعد آ رہا ہے واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. دیکھیے جگہ جگہ اگلے صفحے پر آ رہا ہے واللہ بما تعملون علیم، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ جانتا ہے. اس کے آگے ہے خبیر بما یصنعون، جو کچھ کرتے ہو اللہ کو خبر ہے. یہ بھی خبر بھی علم ہی کس سے متعلق ہے. تو 2 ہی صفحے میں 5 آیتیں آ گئی، 6 آیتیں آ گئی جس میں اللہ کے علم کا ذکر ہے. اور بھی اس صورت میں جگہ جگہ اس نام کا اللہ رب العزت نے اس لیے ذکر کیا ہے کہ ہم مسلمان اس نام کا مراقبہ کریں، سوچیں اس نام کو دن میں کئی بار، تاکہ یہ بے حیائی کے کام اور زنا کے جو مقدمات ہیں، یعنی زنا تک پہنچانے والے جو اعمال ہیں، وہ سب سے ہم بچ جائیں اللہ کے اس نام کو سوچنے کی برکت سے. پھر فرمایا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی
وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ الرحیم، اور اللہ بہت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. کیونکہ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر کیا ہے کہ جو 3 صحابہ بھی اس غلطی میں شریک ہو گئے تھے. 3 صحابہ بار بار 2-3 ہفتے سے نام آ رہا ہے ان کا، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت مصطح رضی اللہ عنہ، اور حضرت حمنا رضی اللہ عنہ. تو یہ 3 صحابہ جو پکے صحابہ تھے، وہ بھی اس افک میں، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو تہمت لگی تھی اس کو پھیلانے میں 3 صحابہ بھی شامل ہو گئے تھے. تو اللہ رب العزت نے چونکہ اس رکوع میں ان کی توبہ کے قبول کرنے کا ذکر کیا ہے، ان کو نصیحت کی ہے کہ آئندہ ایسا کام نہ کرنا، اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں آخر میں فرمایا اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، تو اللہ کی مہربانی اور رحمت ہے کہ اللہ نے توبہ کا دروازہ رکھا ہے، توبہ کا آپشن رکھا ہے. توبہ کا ہر گناہ کے بعد توبہ کا آپشن ہے. زندگی بھر انسان کبھی بھی توبہ کا کتنا بھی بڑا گناہ ہو جائے تو یہ توبہ کا جو آپشن اللہ رب العزت نے رکھا ہے، توبہ کا جو دروازہ کھلا ہوا ہے، یہ اللہ کے مہربان رؤوف ہونے کی علامت ہے. یہ اللہ کے رؤوف ہونے کا تقاضا ہے، اللہ کے رحیم ہونے کا تقاضا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ آپشن رکھا ہے. خیر، یہ یہاں واقعہ افک پورا ہوا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو تہمت لگی تھی وہ واقعہ مکمل ہوا. اس میں کچھ نصیحتیں، آگے بھی کچھ نصیحتیں آ رہی، لیکن اس واقعے میں سے کیا نصیحتیں مل رہی ہیں کچھ سن لیں. اس واقعے سے کیا عبرت حاصل ہوئی، کیا نصیحتیں ملی، کیا درس ملا ہے. سب سے پہلا درس اس واقعے سے ملا ہے کہ تقدیر پر ایمان مضبوط ہونا چاہیے. تقدیر پر ایمان مضبوط ہونا چاہیے. دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو تہمت لگی ہے، تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ یہ واقعہ پیش ہی نہ آتا. اللہ تعالیٰ کو قدرت تھی یا نہیں تھی؟ اللہ تعالیٰ کو قدرت تھی کہ جب چٹھی اچھالی جا رہی تھی اس لڑائی میں جانے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو چن رہے تھے چٹھی اچھال کر، تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ حضرت عائشہ کا نام ہی نہ نکلتا، لیکن نکل گیا. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جہاں پر ٹھہرے تھے وہاں استنجا کے لیے نہ جاتی. استنجا کے لیے گئی تو مسئلہ ہوا نا، استنجا کے لیے گئی، ہار گم گیا. تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہاں استنجا کے لیے نہ جاتی، یا اگر چلی گئی تھی تو وہ ہار نہ گرتا، وہ ٹوٹ کر گرا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تلاش کرنے کو دوبارہ گئی اور قافلہ نکل گیا. تو یہ سارے چیزیں تھی یا نہیں تھی؟ اللہ رب العزت اگر چاہتا تو اس واقعے کو روک سکتا تھا، لیکن نہیں روکا. اللہ رب العزت نے کروایا. کیوں؟ تاکہ مسلمانوں کا ایمان تقدیر پر مضبوط ہو جائے کہ ہمارے ساتھ جو بھی اچھا یا برا ہوتا ہے سب لکھا ہوا ہوتا ہے. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. تقدیر میں اچھی باتیں جو ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے، اور بری باتیں جو ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے. اللہ رب العزت نے یہ واقعہ کر کے بتایا کہ ہر مسلمان کا ایمان تقدیر پر مضبوط. برائی بھی پیش آ گئی تو آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ چلو میرے مقدر میں ہے. جیسے 10ویں پارے میں کہا قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا. آپ کہہ دیجئے ہرگز ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے. ہوا مولانا، وہ ہمارا آقا ہے، وہ ہمارا آقا ہے، وہ ہمارے ساتھ غلط نہیں کرے گا، وہ ہمارا برا نہیں چاہتا ہے. وہ کوئی تکلیف بھی پہنچائے گا اس میں بھی کوئی خیر چھپی ہوگی، اس میں بھی کوئی نفع چھپا ہوگا، اس میں بھی کوئی بھلائی چھپی ہوگی. تو خیر یہ واقعہ پیش آیا، اللہ رب العزت کی طرف سے کروایا گیا. کیوں؟ تاکہ تقدیر پر ایمان مضبوط ہو جائے. مسلمانوں کو معلوم ہو قیامت تک جو بھی برے واقعات زندگی میں پیش آتے ہیں، جو نقصانات پیش آتے ہیں، جو پریشانیاں پیش آتی ہیں، اس وقت آدمی یہ نہ سوچے کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسے ہو جاتا. اگر مگر نہ کرے، جو پیش آیا ہے اس کو اللہ کی طرف سے سمجھ کر صبر کرے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہے. تو پہلا درس اور پہلی عبرت اور پہلی نصیحت اس واقعے سے یہ مل رہی ہے کہ تقدیر پر ایمان مضبوط ہو جائے. دوسری نصیحت مل رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہے نبی ہیں لیکن انسان ہیں، یہ معلوم ہو جائے. نبی ہے لیکن کیا ہے؟ انسان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو ثابت کیا گیا ہے اس واقعے کے ذریعے کہ آپ چاہے نبی ہیں لیکن کیا ہے؟ انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. اپنے نفع نقصان کے مالک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں. اگر مالک ہوتے تو اس واقعے کو روک سکتے تھے کہ نہیں روک سکتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں روک سکے. واقعہ پیش آ گیا، 1 مہینے تک جھیلتے رہے، مصیبت کو، پریشانی کو سن رہے ہیں.
منافق کیا کیا تہمت لگا رہے ہیں، کیا کیا الزام لگا رہے ہیں. ایک مہینے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل پر کیا گزری ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سن رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کوئی بھی اپنی بیوی کے بارے میں غلط بات سنے، الزامات سنے، تو آدمی کے دل پر کتنی تکلیف ہوتی ہے، کیا گزرتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو ثابت کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہے نبی ہیں لیکن انسان ہی ہیں. ان کو بھی نفع بھی پیش آتا ہے، نقصان بھی پیش آتا ہے. وہ اپنے نفع کے بھی مالک نہیں، نقصان کے بھی مالک نہیں. ہر ایک کے نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. تو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو بھی ثابت کیا گیا ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارا غیب جو اللہ جانتا ہے وہ حضور نہیں جانتے. اس واقعے سے تیسری بات یہ بھی معلوم ہوئی، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کچھ لوگ مسلمانوں میں سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا غیب معلوم ہے، اگر ایسا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے تک پریشان رہتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ میری بیوی نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے، حضرت عائشہ سے یہ غلطی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. ایک مہینے تک پریشان ہے، لوگ الزامات لگا رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں. حضور نے تو الزام نہیں لگایا لیکن خاموش ہیں، پریشان ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے. حضرت عائشہ سے یہ غلطی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے پتہ نہیں چل رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے. سارا غیب جاننے والا صرف کون ہے؟ اللہ ہے. اسی طرح چوتھی بات اس سے یہ ثابت ہوئی کہ چوتھی نصیحت اور عبرت یہ ملی ہے کہ مسلمان ہمیشہ امتحان میں رہتا ہے. دنیا کی زندگی ہم سب کے لیے ہمیشہ ابتلا، آزمائش ہے. یاد رکھیں، ہمیں جو اچھا ملا ہے اس میں بھی ہمارا امتحان ہے، اور جو برے حالات آتے ہیں اس میں بھی ہمارا امتحان ہے. 17ویں پارے میں اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے برائی کے ذریعے سے بھی اور بھلائی کے ذریعے. مالداری دے کر بھی آزمایا جاتا ہے اور غریبی سے بھی آزمایا جاتا ہے، صحت دے کر بھی آزمایا جاتا ہے اور بیماری دے کر بھی. ہر حال میں ہم امتحان میں ہی ہے، ہر حال میں ہماری آزمائش ہو رہی ہے. اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں المؤمن لا يخلو عن قلة او علة او ذلة. سبحان اللہ، کیا پیاری بات کہی کہ مومن تین چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک چیز میں پھنسا ہوتا ہے. ہمیشہ مومن خالی نہیں ہوتا. کیسے؟ المؤمن لا يخلو عن قلة، یا تو کبھی پیسوں کی کمی ہوگی، کڑکی ہوگی، پیسے کم ختم ہو گئے، پیسے پاس میں نہیں ہے، یا تو پیسوں کی کمی کا شکار ہوگا، او علتن، یا کوئی بیماری کا شکار ہوگا. اگر پیسے ہیں تو کوئی نہ کوئی بیماری پیچھے لگی ہوئی ہے، یا او ذلہ، یا کوئی نہ کوئی ذلت کی شکل، کوئی نہ کوئی ذلیل کر رہا ہے، کوئی تہمت لگا رہا ہے، کوئی الزام لگا رہا ہے، کوئی پریشان کر رہا ہے. تو ایمان والا تین حالت سے خالی نہیں ہوتا ہے، تینوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک چیز پیچھے لگی ہوئی ہے. کیونکہ یہ دنیا دارالابتلاء ہے، آزمائش کی جگہ ہے، یہاں آزمایا جاتا ہے. اس واقعے سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کو آزمایا جا رہا ہے. اور حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی نا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، ان کو آزمایا جا رہا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی ہے اور ساری بیویوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند ہے، ان کو آزمایا جا رہا ہے. تو پھر ہمیں بھی آزمایا جائے گا. دنیا کا ہر دن امتحان کا دن ہے، دنیا کا ہر حال امتحان کا حال ہے. جو بھی حال ہمیں پیش آئے، اچھا یا برا، سب میں ہماری آزمائش ہی ہوتی ہے. تو چوتھی بات یہ ثابت ہوئی. پانچویں، اس واقعے میں مسلمانوں کو اس واقعے سے عبرت یہ بھی ملی کہ کچھ نصیحتیں اللہ رب العزت نے کی ہیں کہ ہمیں زبان کو صحیح استعمال کرنی چاہیے، کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، کسی پر الزام نہیں لگانا چاہیے. اس واقعے سے پانچواں درس یہ ملا ہے کہ مسلمانوں کو نظم و ضبط کا پابند، اپنے جسم پر، اپنے زبان پر، ساری چیزوں پر کنٹرول رکھنا چاہیے، اپنے اعضاء پر کنٹرول رکھنا چاہیے. زبان کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے کیونکہ وہ کسی پر بھی الزام لگا دے. زبان پر کنٹرول ہونا چاہیے. دل و دماغ کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے، کسی کے بارے میں کچھ بھی خیال کرے نہیں. بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، بدگمانی، برا خیال کسی کے بارے میں، مسلمان کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. زبان پر کنٹرول ہونا چاہیے، بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، کسی پر الزام نہیں لگانا چاہیے. خیر یہ عبرتیں تھیں جو اس سے ملی. آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے پیچھے مت چلو، شیطان کے قدم بقدم مت چلو. کیونکہ شیطان جو ہے نا
انسان کو ڈائریکٹ کسی بڑے حرام کام میں مبتلا نہیں کرتا. یہ شیطان کا حربہ ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ، آہستہ آہستہ انسان کو بڑے گناہ تک لے کر جاتا ہے. جیسے زنا کو سمجھ لو، زنا کسی سے کروانا ہے تو ڈائریکٹ شیطان زنا نہیں کروائے گا، پہلے بد نظری کرائے گا، نظر کو غلط استعمال کروائے گا. پہلے انسان کسی کو دیکھے گا، پہلا تو یہی اسٹیپ ہے، دیکھتا ہے، پھر زبان سے بات چیت ہوتی ہے، کان سے نامحرم کی باتیں سنتا ہے، پھر ملاقات ہوتی ہے. یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ ہے شیطان کے خطوات. شیطان ڈائریکٹ حرام کام میں مبتلا نہیں کرے گا، آہستہ آہستہ. شیطان آہستہ آہستہ بڑے حرام کام تک لے کر جائے. چھوٹے گناہوں میں مبتلا کرے گا، وہاں سے آہستہ آہستہ اس کو بڑے حرام تک پہنچائے گا. تو اس لیے کہا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. ویسے علماء نے لکھا ہے کہ شیطان کے بہکانے کے جو اللہ رب العزت نے طریقے بیان کیے ہیں قرآن پاک میں، اس کے اسٹیپ کیا ہے؟ سب سے پہلے نزغ. شیطان ہلکا خیال ڈالتا ہے، جیسے 90 پارے میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر شیطان آپ کو وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، شیطان اگر آپ کو نزغ کرے، نزغ کس کو کہتے ہیں؟ ہلکی سی حرکت، ہلکا سا خیال. اور یہ نبیوں کو وہ اتنا ہی کر سکتا ہے، کیونکہ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے. کس کا تذکرہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر شیطان آپ کو نزغ کرے تو شیطان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نزغ ہی کر سکتا ہے، ہلکا سا خیال ڈال سکتا ہے. پورا وسوسہ ڈالنا یا دل و دماغ پر اور اعضاب کو چھونا یا اس پر پورا کنٹرول کرنا یہ ناممکن ہے. کہ نبیوں پر شیطان ایسا کر سکے یہ ناممکن ہے. پورا وسوسہ نہیں ڈال سکتا، صرف نزغ کر سکتا ہے، ہلکا سا خیال، معمولی خیال آیا اور گزر گیا. یہ پہلا اسٹیپ ہے نزغ. دوسرا اسٹیپ ہے وسوسہ. دوسرا اسٹیپ ہے وسوسہ، پورا خیال ڈالتا ہے اور کئی کئی مرتبہ ڈالتا ہے. گناہوں کو سوار کر کے پیش کرتا ہے، گناہوں کو سوار کر کے پیش کرتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، جیسے سورہ ناس میں بیان کیا گیا کہ شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. یہ نزغ کے مقابلے میں تھوڑا پکا خیال ڈالنا، تھوڑا پکا خیال ڈالنا وسوسہ دوسرا اسٹیپ ہے. تیسرا اسٹیپ ہے لمس، مس، چھونا. آگے 90 پارے میں فرمایا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، جو متقی لوگ ہیں، مسلمانوں میں جو متقی ہیں، شیطان جب ان کو چھو لیتا ہے، یعنی ان کے جو اعضاء ہیں، حواس، ہاتھ میں جو پکڑنے کی طاقت ہے، آنکھ میں دیکھنے کی اور کان میں سننے کی، زبان میں بولنے کی، یہ سارے حواس کہلاتے ہیں. ان سارے حواس کو چھوتا ہے، وہ تھوڑا سا پکڑتا ہے. تو جب متقی لوگوں کے حواس کو اس طریقے سے شیطان چھوتا ہے اور ان کے اندر وسوسے ڈالتا ہے تو انہیں پھر تذکروا. اب دیکھو یہ نبیوں سے کیونکہ چھوٹے درجے کے متقی ہیں، لیکن نبیوں سے تو کم درجہ ہے ان کا، صحابہ سے تو کم درجہ ہے، اس لیے تذکروا لفظ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا استعمال کیا ہے کہ وہ اللہ کو ان کو بہت مشقت سے یاد کرنا پڑتا ہے. اللہ ان کو ڈائریکٹ یاد نہیں آتا، تذکروا باب تفاعل سے، تکلف کے ساتھ، بہت مشقت کے ساتھ ان کو اللہ کو یاد کرنا پڑتا ہے. جب اللہ یاد آتا ہے اور شیطان کا خیال غائب ہو جاتا ہے، ان کو تذکروا تھوڑی مشقت کرنی پڑتی ہے. شیطان جب ان کو چھوتا ہے، ان کے حواس کو چھوتا ہے اور ان کو گناہوں میں ڈالنا چاہتا ہے تو وہ مشقت کرتے ہیں، مشقت اٹھا کر اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو جب جا کر اللہ کی یاد آتی ہے، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ حرام سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں. یہ تیسرا اسٹیپ ہے. اور چوتھا اسٹیپ ہے استحواذ. وہ لوگ جن پر شیطان پورا ہی کنٹرول کر لیتا ہے، شیطان پورا ہی کنٹرول کر لیتا ہے، ان کے ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، دل، دماغ، سب پر شیطان کا قبضہ ہو چکا ہے. اب وہ شیطان ان کو اپنے اشارے پر ہمیشہ حرام کام ہی کرائے گا، ان سے اچھے کام کی امید نہیں رہتی، جس کو اللہ تعالیٰ نے 28ویں پارے میں بیان کیا. استحوذ علیہم الشیطان، شیطان نے ان پر استحواذ، پورا غلبہ پا لیا، پورا کنٹرول. فانساہم ذکر اللہ، اور انہیں اللہ کی یاد بھلا دی. یہ کون ہے؟ اولئک حزب الشیطان، یہ شیطانی جماعت ہے. یہ چوتھا اسٹیپ جس کو آ گیا وہ ڈائریکٹ شیطانی جماعت میں شامل ہو گیا، اولئک حزب الشیطان.
کہ شیطان نے پورا ہی ان پر کنٹرول کر لیا. اور اس کے آگے پانچواں زلل، کہ شیطان پھر جب کنٹرول کر لیتا ہے تو عملی طور پر ان سے حرام کام کرواتا ہے. ان کے جسم پر خالی کنٹرول نہیں کرتا بلکہ پھر ان کی زبان سے غلط جملے نکلوائے گا، حرام کام، جھوٹ وغیرہ، آنکھوں سے حرام کام کروائے گا، بدن کے ہر حصے سے ان کے پھر حرام ہی حرام نکلے گا، اللہ کی نافرمانی والے اعمال. یہ شیطان کے خطوات ہیں. تو خیر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. شیطان آہستہ آہستہ حرام کام کی طرف لے کر جائے گا. کوئی بھی بڑا حرام کام ڈائریکٹ نہیں، زنا ڈائریکٹ نہیں کروائے گا، سود تک ڈائریکٹ نہیں پہنچائے گا، آہستہ آہستہ وہاں تک پہنچائے گا. وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، جو شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ. تو اس کے دو مطلب ہیں کہ شیطان بے حیائی اور برائی کا ہی حکم دیتا ہے. شیطان کا کام کیا ہے؟ بے حیائی کا حکم دینا اور برائی کا حکم دینا. ایک مطلب تو اس کا ہی ہے. دوسرا مطلب بعض مفسرین نے عجیب بیان کیا کہ جو شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے پھر وہ اتنا برا ہو جاتا ہے کہ وہ خود شیطان کا ایجنٹ بن کے دوسروں کو برائی کا حکم دینے لگتا ہے. اللہ اکبر. ایسے لوگ ہیں کہ نہیں آج کے زمانے کہ شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، آہستہ آہستہ حرام کام کرتے کرتے پھر وہ شیطان کے اتنے پکے تابعدار بن جاتے ہیں. فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، کہ پھر وہ بے حیائی، جو شیطان کا کام ہے وہ خود کرنے لگتے ہیں. انسانوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو بے حیائی کا حکم دیتے ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں. بس اتنا شیطان کے نقش قدم پر چلے کہ خود شیطان بن گئے، خود برائی کی طرف بلانے والے بن گئے، خود بے حیائی کی طرف بلانے والے بن گئے، خود گناہ کی دعوت دینے والے بن گئے. شیطان ان کو اتنا ان پر کنٹرول کر لیتا ہے. فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا. اب شیطان کے نقش قدم سے بچنے کے لیے، شیطان کے نقش قدم پر اگر ہم چلنا شروع ہو گئے تو اس سے بچنے کے لیے کیا کام ہے؟ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ پہلے قدم پر ہی ہم سنبھل جائیں، پہلے قدم پر ہی تالا لگا دیں. پہلا قدم اگر گناہ کی طرف جا رہے ہیں وہیں رک جائیں. پہلا قدم اگر گناہ کی طرف جا رہے ہیں وہیں رک جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، ایک نظر کے پیچھے دوسری نظر مت ڈال. ایک نظر اگر نامحرم پر پڑ رہی، دوسری نظر مت ڈالو، اس لیے کہ پہلی معاف ہے اور دوسری پر سزا ملے گی. تو پہلے قدم پر رک جاؤ. اس حدیث سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ پہلے قدم پر رک جاؤ. گناہ ہو رہا ہے، گناہ کی طرف قدم بڑھ رہے ہیں، پہلے قدم پر رک جاؤ. اگر پہلا قدم پھسل گیا تو کون سی کھائی میں جا کر گریں گے نہیں بتا سکتے. شیطان نے ایک ہی تو حکم نہیں مانا ہے، کہاں گرا؟ ہزاروں لاکھوں سال سے عبادت کر رہا تھا لیکن پہلا قدم اٹھایا اور پھسلا. اتنا برا پھسلا ہے کہ بس ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا، ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گیا. تو بعض مرتبہ ایک ایک قدم بھی انسان کو اتنا برا نیچے گرا دیتا ہے اور وہاں سے انسان اتنا برا پھسلتا ہے کہ وہ بہت جہنم کی کئی گہری کھائیوں میں جا کر گر جاتا ہے، وہاں سے واپسی ممکن نہیں رہتی. تو پہلے قدم پر رکنا ہے. گناہ کی طرف جو پہلے قدم پر تالا لگا دو، پہلا ہی گناہ مت کرو. دوسرا کام کرنا ہے خیالات کی حفاظت. خیالات پر کنٹرول کرنا بھی بہت ضروری ہے. خیال بھٹکنے نہ پائے. شیطان وسوسے ڈالتا ہے، پھر اگر انسان ان وسوسوں کو دل میں جمع رہنے دے اور ان وسوسوں کو آگے پاس نہ کرے، دل سے نہ نکالے اور اللہ کی پناہ نہ لے، دعا نہ کرے، تو پھر یہ وسوسے بڑے خطرناک ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اپنے خیالات کی جیسے ہی وسوسہ آیا فوراً اعوذ باللہ پڑھو، اللہ کی پناہ لو اور اس کو نکال کر اس کی جگہ پر کوئی اچھا خیال جماؤ یا کوئی نہ کوئی کام میں مصروف ہو جاؤ. اپنے خیالات کی حفاظت بہت ضروری. خیالات بھٹکتے ہیں تو پھر انسان کے قدم بھٹکتے ہیں، انسان کے اعضاء بھٹکتے ہیں. خیالات کی حفاظت کہ خیال میں بھی گناہ نہ ہو، خیال میں بھی زنا، خیال میں نامحرم کا تصور کرنا اور خیالات میں دوسرے حرام کاموں میں ملوث ہونا، یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے. تو خیالات کی حفاظت دوسرا اسٹیپ. تیسرا اسٹیپ ہے ایسے لوگوں کے ساتھ رہو جن کے بیچ میں بیٹھ کر ہم گناہ نہیں کر سکتے، چاہے وہ ماں باپ ہوں، اچھے دوست ہوں یا نیک لوگ ہوں. نیک لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں کے ساتھ رہو یا ایسے لوگوں کے ساتھ رہو جن کے سامنے بیٹھنے سے ہمیں گناہ کی ہمت نہیں ہوگی.
چاہے کوئی بھی ہو، گھر کا کوئی بڑا ہو، خاندان کا کوئی بڑا ہو، اچھا دوست ہو یا علماء صلحاء ہو، ایسے لوگوں کے ساتھ رہو کہ جن کے درمیان میں بیٹھ کر گناہ کی ہمت نہیں ہوتی، تو پھر شیطانی قدم انشاءاللہ نہیں اٹھے گا، شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے بچ جائیں گے۔ تیسرا کام یہ کرنا ہے، ہمیشہ ایسے لوگوں کے بیچ میں رہو۔ آج کل کا زمانہ تو بڑا خطرناک ہے، تنہائی میں رہنا بہت بڑا فتنہ ہے، تو گناہوں سے بچنا ہے تو ہمیشہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہو کہ جن کے بیچ میں رہ کر آدمی گناہ نہیں کر پاتا، گناہ کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی۔ تیسرا کام۔ چوتھا کام ہے اپنے ارد گرد قلعے بناؤ تاکہ شیطان پہنچ نہ سکے۔ اپنے ارد گرد عبادت و کچھ اعمال ایسے ہیں جن کے ذریعے سے ہمارے ارد گرد قلعے بن جاتے ہیں، شیطان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ جیسے نماز ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، یعنی نماز قلعہ ہے۔ نماز اگر صحیح پڑھے انسان، نماز اگر صحیح پڑھے، توجہ کے ساتھ، مجاہدے اور مشقت کے ساتھ، وسوسوں سے پاک نماز پڑھے، تو یہ نماز کے اندر وہ طاقت ہے کہ نماز انسان کو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، بے حیائی اور برائی کے قریب نہیں جانے دے گی۔ جیسے نماز ایک قلعہ ہے، روزہ ایک قلعہ ہے کہ روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ گناہ سے بچنے کی طاقت، یہ بھی ایک قلعہ ہے۔ اسی طرح اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر قلعہ ہے، اللہ کا ذکر قلعہ ہے۔ اللہ کا ذکر انسان کو دشمن کے سامنے بھی جماتا ہے، کسی متکبر فرعون کے سامنے بھی جماتا ہے، اور شہوتوں کے سامنے بھی جماتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت ملی، حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی اس زلیخا نامی عورت نے گناہ کی زنا کی دعوت دی، تو اب حضرت یوسف علیہ السلام کے قدم کہے سے جمے؟ اللہ کے ذکر سے۔ کہنے لگے معاذ اللہ، یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی پناہ لی نا انہوں نے، اللہ کی پناہ، اللہ کا ذکر کیا، معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، اللہ کو یاد کیا، تو اس کی برکت سے قدم جمے کہ نہیں جمے؟ ثابت قدم رہے، گناہ کی طرف قدم پھسلے نہیں۔ تو شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے بچنے کے لیے چوتھا کام یہ ہے کہ اپنے ارد گرد اعمال کے ذریعے، نماز کے ذریعے قلعہ بناؤ، روزے کے ذریعے سے قلعہ بناؤ، اللہ کے ذکر کے ذریعے سے قلعہ بناؤ۔ یہ اعمال ہیں جن کے ذریعے سے قلعہ بن جاتا ہے، شیطان آ نہیں سکتا، انسان شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے بچ جاتا ہے۔ پانچواں کام ہے گناہوں کو حقیر مت سمجھو، گناہوں کو حقیر ہلکا مت سمجھو۔ چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہے اس کو یہ سمجھو کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اور اللہ کی نافرمانی چھوٹی بڑی نہیں ہوتی۔ اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے نا کہ گناہ کرتے وقت یہ مت دیکھو کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا، یہ دیکھو کہ کس کی نافرمانی کر رہے ہو، یہ دیکھو کس کی نافرمانی ہو رہی۔ چھوٹا گناہ بھی منع کس نے کیا ہے؟ اس سے اللہ نے منع کیا ہے، اللہ تو بڑا ہے۔ تو گناہ کو انسان جب حقیر سمجھتا ہے، ہلکا سمجھتا ہے، تو آہستہ آہستہ پھر شیطان کے نقش قدم پر پہلے چھوٹے گناہ کرتا ہے، پھر بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، اور پھر انسان بعض مرتبہ ایمان سے بھی جاتا ہے۔ تو گناہ کو حقیر سمجھ کر اس کا ارتکاب مت کرو۔ یہ 5 چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے بچا جا سکتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی، تو تم میں سے اللہ رب العزت کسی کو بھی پاک نہ کرتا۔ یعنی جو بھی گناہوں سے بچ جاتا ہے، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، تو یہ سب اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ کوئی بھی اپنی طاقت سے، اپنے کمال سے گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ جو بھی گناہ سے بچے گا وہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے۔ گناہوں سے بچانے والا اللہ ہے۔ انسان یہ نہ سمجھے کہ میں گناہوں سے بچ رہا ہوں، نہیں، میں نہیں بچ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ بچا رہے ہیں۔ اللہ کی توفیق شامل حال ہے، اس لیے گناہوں سے بچ رہے ہیں۔ اگر اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو تو پھر گناہ ہو جاتے ہیں۔ 3 صحابہ، یہ مثال ابھی گزری نا، صحابہ کتنی بڑی شخصیات ہیں، ان 3 صحابہ سے غلطی ہو گئی کہ نہیں ہوگی؟ تو اللہ نہ بچائے تو پھر یہ حال ہو جاتا ہے۔ صحابہ سے بھی غلطی ہوگی، حالانکہ ان سے غلطی نہیں ہوتی، لیکن ان سے بھی غلطی ہوگی۔ کتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ، کتنے بڑے بڑے علماء، کیسے کیسے لوگ بھٹک جاتے ہیں۔ سالوں کی عبادت رہتی ہے اور انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ سالوں کی عبادت کر کے تھوڑا اس کے اندر یہ پیدا ہو گیا کہ میں نیک ہوں، میں خود سے نیک بنا ہوں، تکبر پیدا ہو گیا، عبادت کر کے تکبر پیدا ہو گیا، اور یہ سوچنے لگا کہ وہ تو
وہ لوگ تو گناہ کر رہے ہیں، میں گناہوں سے بچا ہوں، میں گناہوں سے بچا ہوا ہوں، یعنی میں اپنی طاقت سے، اپنے کمال سے بچا ہوا ہوں. تھوڑا بھی یہ خیال پیدا ہو گیا، اللہ رب العزت سالوں کی عبادت ضائع کر دینا. انسان ایسا بھٹکتا ہے، کوئی نبوت، آج کل تو کتنے ہو رہے ہیں ایسے نمونے بہت ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، نعوذ باللہ. سالوں کی عبادت کرتے ہیں لوگ، لیکن تکبر آ جاتا ہے، بڑائی آ جاتی ہے کہ میں اپنے طاقت سے، میرا کمال ہے. نہیں، اللہ رب العزت نے یہاں یہ اصلاح کی ہے کہ جو بھی گناہوں سے بچتا ہے، جو بھی پاک ہوتا ہے، یعنی پاک ہونے کا مطلب گناہوں سے بچتا ہے، وہ اللہ کے فضل سے، اس کی رحمت سے بچتا ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں بہت اچھی بات لکھی ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے، اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے، اس کے لیے دو چیزیں بہت اہم ہیں. ایک ہے فقر اور ایک ہے شکر. اللہ تک پہنچنا ہے اگر ہمیں، تو ہمیشہ ان دو چیزوں کو لازم پکڑنا پڑے گا. دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہے فقر اور ایک ہے شکر. فقر یعنی عاجزی، فقر یعنی عاجزی. ہمیشہ عمل سے پہلے عاجزی کرو اور عمل کے بعد شکر کرو. عمل سے پہلے عاجزی، اور اس کی مثال انہوں نے کتنی پیاری دی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مثال دی ہے قرآن میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نماز قائم کرنا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے عاجزی دعا کر رہے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اے اللہ مجھے اور میرے گھر والوں کو نماز قائم کرنے والا بنا. یہ عاجزی کی علامت ہے کہ انسان اللہ سے مانگے، اے اللہ تو مجھے نماز کی توفیق دے، تو مجھے روزے کی توفیق دے، تو مجھے تہجد کی توفیق دے. اللہ سے مانگنا عاجزی. عمل سے پہلے عاجزی یعنی دعا. اسی طرح شرک، اور کوئی سوچ سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کبھی شرک کریں گے، حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی اولاد کبھی شرک کرے گی، حضرت اسحاق جو سارے نبی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی اور ان کے دونوں بیٹے بھی نبی. کوئی سوچ سکتا ہے کہ نبی شرک کریں گے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ اکبر، ہم تو واقعتاً ہم تو کبھی سوچ بھی کیسے، کبھی ہم ایسی دعا نہیں کرتے کہ اللہ مجھے شرک سے بچا. یعنی ہم تو یہ سمجھتے ہیں ہم سیف ہیں، ہم محفوظ ہیں، ہمیں کون بہکا سکتا ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خطرہ لگا ہوا ہے، وہ دعا کر رہے ہیں وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میرے بچوں کو بچا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں. شرک سے بچنے کی دعا کر رہے ہوں، یعنی خطرہ ہے کہ کہیں ہم شرک میں نہ ملوث نبی ہو کر. تو دیکھیے یہ عمل سے پہلے عاجزی اور دعا. فقر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کرتے ہیں اللہم آتی نفسی تقواہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا متقی کوئی ہو سکتا ہے؟ تقوی کا جتنا بڑا خزانہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوگا کسی اور کے پاس ہو سکتا ہے؟ پھر بھی وہ دعا کر رہے ہیں اے اللہ مجھے تقوی دے دے. اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا. دیکھو کہ اللہ مجھے پاک کر دے، یہی لفظ جو اللہ رب العزت نے یہاں استعمال کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں استعمال کیا ہے. اور ہدایت کی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ وطر میں کر رہے ہیں. وطر کی ایک جو دعا آئی ہے وہ تو ہم جو پڑھتے ہیں وہ بھی ہے، اور یہ بھی دعا اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت، یہ وطر کی ایک دعا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وطر میں یہ بھی دعا پڑھتے تھے، اس میں روزانہ ہدایت مانگ رہے ہیں. تو اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے اس کے لیے دو چیزیں، ایک تو ہے فقر یعنی عاجزی. عمل سے پہلے دعا کرو، عاجزی کرو، اور عمل کے بعد عمل ہو گیا تو اب تکبر نہیں، اب شکر ادا کرو، اب شکر ادا کرو. تو یہ دو چیزیں ہیں، فقر اور شکر، انسان کو اللہ تک پہنچا دیں گے. انسان بھٹکے گا نہیں، شیطان کے نقش قدم پر نہیں جائے گا، کوئی اس کو پھسلا نہیں سکے گا اگر یہ دو چیزیں ہوگی. عمل سے پہلے فقر اور عاجزی، اور عمل کے بعد شکر. تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے.